الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی شان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے، اللہ تبارک و تعالی سے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا حقیقی مالک، حقیقی رازق، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم اور دستگیر ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت درود اور سلام ہوں میرے اور آپ کے حقیقی پیر و مرشد، حقیقی رہبر اور رہنما، پیغمبر ارض و سما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تبارک و تعالی آپ احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور خصوصی طور پہ محترم بھائی قاری القرآن محترم جناب قاری عبید اللہ انور صاحب حافظہ اللہ تعالی کہ ان کی دین کے ساتھ یہ لگن ہے، یہ محبت ہے، اور دین کی تبلیغ کے ساتھ ان کی خصوصی دلچسپی ہے کہ ہر جمعے مغرب کی نماز کے بعد یہاں مختلف علماء سے وقت لے کر درس کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے محبت کرتے ہیں، جس بندے سے پیار کرتے ہیں، اللہ اسے ہی اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہی ممکن ہے، ورنہ کتنے ہی لوگ گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، چوکو چرستوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، توفیق نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انسان اللہ کی توفیق کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ہمارے بالکل قریب ہی ایک علاقہ ہے ٹکائے والا کھو، تو کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں اس وقت شام کوٹ اسٹیشن کی جو مسجد ہے وہاں جمعہ پڑھایا کرتا تھا، تو وہاں ٹکائے والے سے ایک آدمی مرکزی مسجد میں آیا قاری اقبال عزیز صاحب کے پاس، کہنے لگا کہ ہماری مسجد میں کافی عرصہ ہو گیا جمعہ نہیں ہوا، مسجد بند پڑی ہے، تو آپ کوئی ہمیں بندہ دیں، چلیں وہاں جمعہ تو کم سے کم ہو نا، 7-8 ماہ ہو گئے مسجد بند پڑی ہے، وہاں جمعہ نہیں ہوا۔ تو میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا جی آپ جائیں، انشاءاللہ اگلا جمعہ آپ کی مسجد میں ہوگا۔ وہ ہمارے 70 چک کے ایک دوست ہیں، برخوردار چھوٹے بھائی ہیں مولانا طلعت الطاف صاحب، وہ ان دنوں فارغ تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے وہاں جمعہ پڑھانا ہے، میں نے آپ کی طرف سے ہاں کر دی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ والا جمعہ تو میں نے کہیں باہر دیا ہوا ہے، یہ جمعہ تو نہیں پڑھا سکوں گا، لیکن اگلا جمعہ ضرور پڑھاؤں گا۔ وہ قاری اقبال صاحب فرمانے لگے کہ آپ نے ہاں کی تھی تو یہ جمعہ آپ پڑھانے جائیں، اور وہاں کا نظام بھی دیکھ لیں کیسا ہے۔ تو وہ مسجد اس سے بھی بڑی ہے، حال جو نا مسجد کا اس سے بھی بڑا تھا۔ میں گیا تو صرف ایک لڑکا وہاں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ لڑکا بھی 12-13 سال یا 14 سال اس کی عمر ہوگی۔ تو وہاں میں بھی جا کے وضو کیا، سنتیں ادا کی، تو میں بھی بیٹھ گیا۔ تقریر کا ٹائم شروع ہو گیا، خطبے کا وقت شروع ہو گیا، تو میں نے اس سے کہا بھی کوئی آئے گا کہ نہیں، یا ہم دونوں نے جمعہ پڑھنا ہے؟ وہ کہتا جی آپ جمعہ شروع کریں،
تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ میں ممبر پہ بیٹھ گیا، اس بچے نے اذان دی اور میں نے خطبہ شروع کیا، اور وہ بچہ بھی پھر مسجد سے باہر کی طرف جانے لگا۔ تو میں نے اشارے سے خطبہ پڑھتے ہوئے پوچھا ابھی تو کدھر جا رہا ہے؟ تو اس نے اشارے سے ہی بتایا کہ میں نہایا نہیں ہوں ابھی، تو میں نہا کے تو آتا ہوں۔ اب وہ بچہ بھی چلا گیا، اب میں اکیلا مسجد میں خطبہ دے رہا ہوں، مسجد میں کوئی نہیں۔ بڑی عجیب سا لگا، لیکن اتنا ہوا کہ ابھی خطبہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ ایک بزرگ بابا وہ آ گیا، اس نے آ کے نا پہلی صف میں ہی بیٹھ کے تو سنتیں پڑھنے لگ گیا۔ اتنی دیر میں نے وہ عربی خطبہ ختم کر لیا۔ وہ جو بچہ گیا تھا نا وہ بھی نہا کے واپس آ گیا اور دوسری صف میں کھڑے ہو کے وہ سنتیں پڑھنے لگ گیا۔ اب بابا جی کبھی میری طرف دیکھیں، کبھی اس بچے کی طرف دیکھیں۔ جیسے ہی اس بچے نے سلام پھیرا نا تو وہ بابا جی نا اس بچے کو بلائے، کہتے پتر اورے آ، میری کمر تے خارش ہو رہی ہے، خارش کر دے۔ اب میں بڑا حیران پریشان کہ بھائی پتہ نہیں ہے بابے کو بیچارے کو کتنی مجبوری ہوگی، اکیلا۔ خیر اللہ نے مہربانی کی، 2 منٹ بعد میں نے اس بچے کو کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، جمعے کچھ آداب ہوتے ہیں، بیٹھ کے تقریر سنیں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ 7 یا 8 بندے یا زیادہ سے زیادہ 10-12 بندے اتنی دیر میں آ گئے، جو اللہ نے توفیق دی تھی میں نے وہاں بیان کیا۔ بعد میں بیٹھے تو میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے سے مستقل آپ کے پاس بندہ آیا کرے گا۔ حضرت میرا خیال ہے کہ 8 سال پہلے کی یہ بات ہے، اس وقت سے اب تک وہ مولانا طلعت الطاف صاحب وہاں جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ محنت کی، اللہ تبارک و تعالی نے محنت کا صلہ دیا، مسجد ساری رنگ کروائی، نیچے فرش وغیرہ لگایا، کلینیں بچھ گئی۔ اس وقت مولانا مجھے بتا رہے تھے کچھ دن پہلے طلعت الطاف بھائی کہ اب ہم نے وہاں جمعے والے دن کھانے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور ہر جمعے 2 دیگیں ہماری لگتی ہیں، 150 سے 200 بندہ وہاں جمعہ پڑھنے آتا ہے۔ تو یہ محنت کے ساتھ ہے، کوشش کے ساتھ ہے کہ بند پڑی مسجد جہاں جمعے میں بھی نمازی نہیں تھے، کوشش کی، محنت کی، اللہ تبارک و تعالی نے بہاریں لگا دی۔ تو یہاں بھی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جگہ جو ہے تنگی دامہ کا شکوہ کرتی ہوئے نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ضرور بھرے گا۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ ویسے ہم بڑے اعمال کرتے ہیں تو ہمیں کثرت سے نا استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کے بڑے فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتی ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، 100 مرتبہ۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، خطا آپ سے تو ہو ہی نہیں سکتی، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، تو پھر اتنی کثرت سے استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو استغفار کثرت سے کرنے سے انسان کے جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے استغفار کرنے سے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے نبی جو معصوم عن الخطا ہیں، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، وہ ایک مجلس میں 70 مرتبہ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، ہفتے گزر جائیں، دنوں کے دن بیت جائیں، مہینے گزر جائیں، اور ہماری زبان پہ کبھی استغفار جاری نہ ہو، تو یہ ضروری اس عمل کو اپنائیں کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ مسجد سے نا ایک قافلہ، ایک وفد کی شکل میں کچھ لوگ وہ مسجد کے دروازے میں داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا کہ وہ انصار کے کچھ لوگ ہیں۔ تو یہ انصار کے جو لوگ تھے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، ان کا پہلے مشورہ ہوا تھا، ایک جگہ یہ بیٹھے، آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے یار دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے ہمارے پاس آئے، آپ کے کچھ ساتھی بھی آپ کے ہمراہ تھے، آپ کے کچھ دوست بھی آپ کے ساتھ تھے، تو ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے اتنا بھرپور تعاون ان کے ساتھ کیا، ہم نے ان کے ساتھ جتنا ہو سکا اپنی بساط سے بڑھ کے، آپ کے سامنے ہیں، اگر آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، شیخ بیٹھے ہوئے ہیں مولانا اصغر صاحب، کہ صحابہ کرام رضوان اجمعین جو انصار صحابہ تھے نا، انہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے اگر 2 باغ ہیں تو 1 باغ اپنے بھائی کے لیے وقف کر دیا، اگر ان کے پاس
بڑا گھر ہے تو درمیان میں دیوار کر کے آدھا اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں یا 1 سے زیادہ بیویاں ہیں تو انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دی، ان کی عدت پوری ہوئی تو اپنے بھائی مہاجر بھائیوں سے کہا کہ آپ ان سے نکاح کر کے اپنے گھروں کو آباد کر لیں۔ یہاں تک قربانیاں دی انہوں نے۔ تو وہ ایک دن آپس میں بیٹھے مشورہ کرنے لگے، کہتے یار اسلام بڑا مغلوب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، نبی ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے اسلام کو بڑا مضبوط کر دیا ہے، اسلام کا غلبہ اب ہو چکا ہے۔ تو اس سارے معاملات میں ہم معاشی طور پہ کچھ کمزور ہو گئے ہیں، ہمیں اپنی معیشت کی بھی فکر کرنی چاہیے، ہمارے باغ سوکھتے جا رہے ہیں، کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سے اس بات کی گزارش کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم از کم مدینے میں کوئی پانی کی نہر کھدوا دیں، اس پانی کی نہر سے ہم اپنے باغات کو سیراب کریں گے۔ سوکھے ہوئے درخت ہیں، ان کو پانی ملے گا، شاخیں ہری ہوں گی، پھل زیادہ لگے گا، منڈیوں میں ہمارا مال پہنچے گا، معاشی طور پہ ہم خوشحال ہو جائیں گے، مضبوطی ہوگی معاشی طور پہ تو ہم خوشحال ہو جائیں گے۔ معیشت کی فکر تو ہر شخص کو ہوتی ہے، اللہ ہماری معیشتوں پر بھی رحم فرما دے۔ مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان ظالم حکمرانوں کو ہدایت دے۔ جتنی یہ 3 ہفتوں میں مہنگائی ہو گئی ہے نا، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، یہ صرف جتنی انہوں نے مہنگائی کی ہے، یہی رقم اگر صحیح طریقے پہ پاکستان پہ لگا دی جائے تو میں سمجھتا ہوں قرضہ ویسے ہی اتر جائے۔ اتنی مہنگائی اللہ تبارک و تعالی سے ویسے ہی اب استغفار کی کثرت سے ہماری ضرورت ہے اس وقت۔ تو بہرحال ہم بھی چاہتے ہیں اپنے مطالبات لے کے وڈیروں کے ڈیروں پہ، ایم این اے کے ڈیروں پہ، ایم پی او کے ڈیروں پہ، وہ اگلے ہمیں دیکھ کے 5 7 10 بندے مشتاق کالونی سے اکٹھے ہو کے جائیں نا ایم این اے کے ڈیرے پہ، تو وہ دیکھ کے ہی کہہ دیتے ہیں اپنے ملازموں کو اے کتھوں آ گئے نے، خود اندر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں دسو خان صاحب تو اسلام آباد میں، ملنا گوارا نہیں کرتے، بات کرنا گوارا۔ یہ ہوتا ہے لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا کہ یہ انصار کے کچھ لوگ اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں اور ان کا آپس میں مشورہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ پانی کی نہر کھدوا دیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہوئے دیکھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے اپنی بازو اٹھا لی، مرحبا بالانصار، انصاریوں آ جاؤ، خوش آمدید، مرحبا مرحبا مرحبا، آؤ آ کے مانگو، کیا مانگتے ہو، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہیں وہی عطا فرما دے گا۔ آؤ مانگو آ کے کیا مانگتے ہو، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ وہی عطا فرمائے گا۔ دینے والا تو اللہ ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی ذات کے علاوہ دینے والا کوئی نہیں۔ قاری صاحب پہلی رکعت میں وہ بڑا پیارا قرآن پڑھ رہے تھے، ضعف الطالب والمطلوب، یہ اللہ کو چھوڑ کے جن کے پاس مانگنے کے لیے جاتے ہو، یہ کمزور ہیں بیچارے، یہ کیا دیس ہے، مانگنے والے بھی کمزور ہیں اور جن سے مانگ رہے ہیں یہ بھی کمزور ہیں، اور کیا ان کا حال ہوگا کہ مکھی ان کے کھانے میں سے ایک لقمہ بھی لے جائے، سارے مل کے اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ مکھی سے وہ اپنا لقمہ ہی واپس لے لیں۔ تو دینے والا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آ جاؤ، آ کے مانگو، اپنا مطالبہ میرے سامنے رکھو، میں اللہ کے سامنے رکھوں گا، اللہ تمہیں وہی عطا فرما دے گا۔ اب انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اتنے بڑے پیکج کا اعلان سنا نا، یہ وہیں رک گئے، کہنے لگے کیا کرنے جا رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ آؤ مانگو، جو مانگو گے میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ وہی عطا فرما دے گا۔ ہم اب جا کے پانی کی نہر مانگیں؟ پانی کی نہر پھر کبھی مانگ لیں گے، اب کچھ اور مانگو جو دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت میں بھی فائدہ مند ثابت ہو۔ کہنے لگے کیا مانگیں؟ آخر ایک پوائنٹ پہ سب کا، ایک نقطے پہ سب کا اتفاق ہو گیا۔ کہنے لگے اب ہم اللہ کے رسول کے پاس جا کے نہر نہیں مانگیں گے، آؤ چلیں رسول اللہ کے پاس۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو مانگیں گے آپ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ہمیں وہی عطا فرما دے گا؟ فرمایا بالکل عطا کرے گا اللہ۔ اب غور کریں، ان صحابہ میں کچھ صحابہ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بدر والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے جھانک کر زمین کی طرف دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کے ساتھ بدر کے میدان میں اسلام کے غلبے کے لیے شرکت کرنے والوں، آج کے بعد کوئی نیک عمل کرو یا نہ کرو، تمہاری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم میرے نبی کے ساتھ قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا، شانہ بشانہ ہو کے اسلام کے غلبے کے لیے میدان میں اتر آئے ہو، تمہاری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج کے بعد کوئی نیک عمل کرو یا نہ کرو، تمہارے جنتی ہونے کے لیے تمہارا بدر کے میدان میں آ جانا ہی کافی ہے۔
اس وفد میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جو بدر کے میدان میں رسول اللہ کے ساتھ اس کے باوجود اللہ کے رسول کے پاس آ کے کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لینے تو پانی کی نہر آئے تھے لیکن اب ہمیں پانی کی نہر نہیں چاہیے۔ فرمایا اب کیا چاہیے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اتنی بڑی ضمانت دی ہے، اتنی بڑی گارنٹی دی ہے کہ تم مانگو کیا مانگتے ہو اللہ تمہیں وہی عطا کرے گا، اب پانی کی نہر نہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیں، آپ اللہ سے ہمارے لیے استغفار کر دیں۔ کتنا فکر ہے گناہوں کا اور استغفار کا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو، اور ہم غفلت کی زندگی گزارے جا رہے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں، حالانکہ ان کے سامنے ہمارے اعمالوں کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا کہ تم میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرے صحابہ ایک مٹھی جون دی خرچ کر دیں تو احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنا انہاں دے ایک مٹھی جون دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود ہمیں کس چیز پہ مان ہے کہ ہم استغفار کرنے کے لیے راضی نہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بہت ضروری ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ یہی فکر تھی صحابہ کرام رضوان اجمعین کی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار کے بڑے فوائد ہیں، صرف ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ شیخ محترم کی گفتگو بھی ہم نے سننی ہے۔ جلدی تو نہیں ہے؟ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رضائے خیر عطا فرمائے۔ جتنی دیر بیٹھیں گے اللہ کے گھر میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سچی بات ہے، مجھے بڑا سکون ملتا ہے یہاں آ کے حضرت قاری صاحب کی محنتیں دیکھ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، بڑا رشک آتا ہے۔ تو وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے۔ وہ ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے، عراق کے قریب کسی بستی میں سے گزرے، وہاں اندھیرا ہو گیا، رات پڑ گئی۔ اس بستی کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا کہ مجھے رہنے دو۔ وہ کہتے ضمانت لاؤ، ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں، ہم تو رہنے نہیں دیتے۔ مسجد گئے، وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اور کسی اپنا مورخ نے یہ لکھا ہے کہ ان مسجد کی انتظامیہ نے بھی امام احمد بن حنبل کو نہیں رہنے دیا۔ وہ کہنے لگے جائیں، یہ عراق کا علاقہ سارا، یہ کوفے کا علاقہ، یہاں سے کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، بس اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا کیا کہ اپنی پاس ایک چادر تھی، وہ مسجد کے باہر بچھائی اور وہاں لیٹنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ چوکیدار آ گیا، اس نے کہا بھئی آپ کو سمجھایا نہیں ہے، ہم یہاں نہیں رہنے دیتے، یہاں سے اٹھو، بوریا بسترا گول کرو اور آگے جاؤ، یہاں کسی کو تمہارا جاننے والا ہے تو وہاں چلے جاؤ، ہم نہیں یہاں رہنے دیتے۔ اس نے نا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو نا گھسیٹ کے وہ پرے کر دیا مسجد کے دروازے سے آگے سے۔ تو وہاں سے نا ایک تندور والا آدمی گزر رہا تھا، اس نے جب یہ معاملہ دیکھا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے چوکیدار سے پوچھا خیریت ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا یہ شخص ہے تو یہ یہاں رات گزارنے کی ضد کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ہماری آبادی کا اصول ہے، ہم یہاں کسی اجنبی کو رات نہیں رہنے دیتے، پتہ نہیں کون ہے، اس نے کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، یہاں اس کا جاننے والا بھی کوئی نہیں، ہم اسے رات کیوں گزارنے دیں؟ تو وہ تندور والا کہنے لگا کہ بزرگ بہت پیارے ہیں، شکل و صورت سے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، کل صبح وہ فلاں آدمی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، تو میں نے اس کے لیے کھانا تیار کرنا ہے، روٹیاں بنانی ہیں، تندور پہ ساری رات میں نے کام کرنا ہے، تو بزرگوں آپ میرے ساتھ آ جائیں، آپ وہاں آرام کر لینا، میں تندور پہ اپنا کام کر لوں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمان لگے چلیں ٹھیک۔ اب امام احمد بن حنبل اس شخص کے ساتھ اس کے تندور پہ چلے گئے، تندور کے ساتھ ایک کمرہ اس نے بنایا ہوا ہے، وہاں کچھ اپنا سامان رکھا ہے، اس نے چارپائی بچھائی، تو وہ اپنا اس نے ٹرنک جو پیٹی اس کی تھی، وہاں سامان جس میں پڑا تھا وہ کھولا، اس میں سے بستر نکالا، بستر بچھایا، پھر وہ آٹا گوندنے لگا۔ اچھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک چیز نوٹ کی کہ وہ جھاڑو دے رہا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہے، وہ بستر بچھا رہا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہے، وہ آٹا گوندنے کے لیے نلکے سے پانی نکال رہا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہے، اب وہ آٹا گوند رہا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہے، اب اس نے آٹا گوندنے کے بعد پیڑے بنائے تو ہر پیڑے پہ استغفر اللہ پیڑا بھی بنائی جا رہا ہے، پھر اس نے روٹیاں لگانا شروع کر دی، اور روٹیاں بھی لگائے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ استغفر اللہ پڑھی جا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس سے پوچھ لیا، میں نے کہا اللہ کے بندے، میں جب سے تیرے ساتھ آیا ہوں، رستے میں چلتے ہوئے بھی تو استغفار، تو یہاں بسترا بچھاتے ہوئے بھی استغفار، تو آٹا گوندتے ہوئے بھی استغفار، پیڑے بناتے ہوئے استغفار، تندور پہ روٹیاں لگاتے ہوئے صرف آج یہ عمل کر رہا ہے یا اس سے پہلے بھی تیرا یہی معمول ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے بزرگوں پتہ نہیں، مجھے نہیں یاد کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں نا یہ استغفار پڑھتا ہی رہتا ہوں، میری تو اب عادت بن گئی ہے استغفار کرنے کی، میں کوئی بھی کام کرتا ہوں
کام ہاتھوں سے ہو رہا ہوتا ہے اور میری زبان پہ استغفار رہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہی رہتا ہوں۔ امام ابن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے اچھا یہ بتا کہ یہ استغفار کرنے سے تجھے کچھ حاصل بھی ہوا ہے، اس کے کوئی فوائد سامنے آئے، کوئی فائدہ ملا ہے؟ وہ مسکرا پڑا۔ اس نے کہا میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ استغفار کی برکت سے نا اللہ تبارک و تعالی نے میری ہر خواہش کو پورا کیا ہے، میری اب کوئی تمنا باقی نہیں بچی، میں جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ استغفار کرنے کی برکت ہے کہ میری جو بھی خواہش ہے نا استغفار کرنے سے اللہ نے اسے پورا کیا ہے، سوائے ایک کے وہ خواہش ابھی میری پوری نہیں ہوئی۔ امام ابن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے مجھے بڑا تجسس ہوا کہ ایسی کون سی خواہش ہے جو ابھی تک اس کی پوری نہیں ہو سکی۔ تو امام ابن حنبل رحمہ اللہ اسے پوچھتے ہیں کہ وہ مجھے بتا سکتا ہے کہ ایسی تیری کون سی خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، باقی ساری پوری ہو گئی، اب تجھے کسی چیز کی تمنا یا آرزو ہی نہیں ہے، تیری ہر خواہش پوری ہو گئی، جو ایک پوری نہیں ہوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ امام صاحب فرمانے لگے وہ کیا ہے؟ کہنے لگا بس وہ خواہش میری یہ ہے کہ اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی کے امام ہے نا احمد بن حنبل، میں نے ان کا بڑا نام سنا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، بس اللہ مجھے اپنی زندگی میں اس سے ملاقات کروا دے۔ امام احمد بن حنبل کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ وہ بندے نے روٹیاں چھوڑی، امام صاحب کے پاس آ گیا، جفی ڈال لی، کہندا بزرگو میں احمد بن حنبل ملن دی گل کر رہے ہیں، رو تسی پہ ہو، تسی بھی انہوں نے ملنا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرمائیں کہ اللہ کے بندے یہ تیرے استغفار کی برکت ہے، میں ہی احمد بن حنبل ہوں، یہ تیرے استغفار کی برکت ہے کہ اللہ مجھے گھسیٹ کے تیرے دروازے پہ لے آیا ہے، اللہ مجھے خود چلا کے تیرے دروازے پہ لے آیا ہے، یہ تیرے استغفار کی برکت ہے۔ تو جب آپ استغفار کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دل کی مرادیں پوری کر دے گا، اللہ آخرت تو بہتر فرمائے گا، اللہ دنیا بھی بہتر فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔